السلام علیکم، میں عامر سلیم آوان میرپور آزاد کشمیر سے۔ آج ہم گفتگو کریں گے جو بلدیاتی انتخابات ہیں جو آزاد کشمیر میں ہونے جا رہے ہیں، پورے آزاد کشمیر میں، اس حوالے سے سب سے پہلے جو دوستوں نے بہت سے دوستوں نے یہ پوچھا تھا، کچھ ایج میں بڑے بھی ہیں مجھ سے، بڑے بھائیوں کی طرح، انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ جو میٹرک کی شرط ہے اور جو 25 سال کی عمر کی لمٹ بتائی گئی ہے وہ کم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وہ آج فائنلی چیف الیکشن کمشنر ہیں جو عبدالرشید سلیریہ صاحب، انہوں نے، ان کے ساتھ تھے ممبر جو سینئر ممبر ہیں فرت میر صاحب اور راجہ فاروق نیاز صاحب، انہوں نے اسپیشلی آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں ضروری ہیں، میٹرک ضروری ہے، 25 سال کی عمر ضروری ہے۔ اسی وجہ سے کئی جو دوست تھے جو اثر رسوخ رکھتے تھے اپنے علاقے میں، وہ الیکشن لڑنے سے محروم ہو گئے۔ بہت سے تھے جو مختلف جماعتوں کے قریبی تھے، جو اپنے علاقے میں پاورفل سمجھے جاتے تھے، وہ بھی اب الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ 25 سال سے ایک ماہ بھی عمر اگر کم ہوگی تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گا۔ اس کے علاوہ الیکشن کمشنر نے جو شیڈول کا اعلان پہلے کیا تھا، اس میں جو تبدیلی کی ریکویسٹ کی گئی تھی، کیونکہ اتنی جلدی شاید وہ الیکشن کا یہ پروسیس مکمل نہیں کر سکتے تھے، انتخابی فہرستوں کا معاملہ تھا، حلقہ بندیوں کا معاملہ تھا، وہ شاید مکمل نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے 6 مہینے کا ٹائم مانگا، لیکن جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہیں راجہ سعید اکرم، انہوں نے واضح احکامات جاری کیے تھے کہ 1 سے 1.5 مہینے تک کی توسیع کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ کا ٹائم نہیں دیا جا سکتا۔ اسی لیے چیف الیکشن کمشنر نے جو ڈیٹ تھی وہ عدالت عظمیٰ کے حکم پر تقریباً 45 دن کا وقت انہیں مزید مل گیا، تاکہ مزید جو کسر رہ جاتی ہے، جو خامیاں رہ جاتی ہیں، وہ مکمل کر لی جائیں، تاکہ انتخابات کا عمل صاف شفاف طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچ سکے۔ جو ڈیٹ پہلے دی گئی تھی وہ تقریباً میرپور ڈویژن کے لیے 25 اگست دی گئی تھی، 24 اگست جو دوسرے ڈویژنز ہیں ان کے لیے 23، 24، 25 یہ اس طرح ڈیٹس دی گئی تھی۔ لیکن اب جو ڈیٹس کا اعلان ہے یا پراپر جو شیڈول کا اعلان ہے وہ آنے والے چند دنوں میں شاید ہو جائے گا، جو پراپرلی اس سے پہلے شیڈول کا اعلان ہونے سے پہلے ایک جو ضروری بات تھی جو دوستوں کو بتانے والی تھی، جن کے ووٹ کا اندراج نہیں ہوا وہ اندراج کروا سکتے ہیں، اور جن کے اندراج میں درستگی کروانی ہے، یعنی کسی کا ووٹ کسی دوسری وارڈ میں درج ہے، وہ اگر درستگی کروانا چاہتا ہے تو وہ بھی کروا سکتا ہے اس سے پہلے۔ خاص خبر یہ تھی آج جو پریس کانفرنس ہوئی، اس میں جو نوجوانوں اور خواتین کے لیے ایک اسپیشل اچھی خبر تھی کہ تقریباً 12.5% کوٹا جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے مختص کر دیا گیا، خواتین اور نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے۔ یہ جو کم از کم جو ہر جو کونسل ہوگی اس میں جو 2 خواتین اور 2 نوجوان جو ہیں وہ پراپرلی شرکت کر سکیں گے یا الیکٹ ہو سکیں گے، ان کا ایک اسپیشلی کوٹا وہاں پہ مقرر کر دیا گیا۔ انتخابی مہم کے حوالے سے تقریباً تمام جو ہے حلقہ بندیاں مکمل ہو چکی ہیں، اس کے علاوہ ووٹر لسٹیں بھی ہیں جو وہ نوٹیفائی ہو چکی ہیں۔ 15 اگست تک جو ہے وہ تقریباً حتمی پولنگ سکیم جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی۔ انتخابات کا شیڈول جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ بعد میں کیا جائے گا۔ جو ضابطہ اخلاق ہے وہ ضابطہ اخلاق پراپر جو چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ تمام جماعتوں کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ باضابطہ میٹنگ کریں گے، اور میٹنگ کے بعد ان کو باضابطہ وہ جو ضابطہ اخلاق ہے وہ جاری کر دیا جائے گا، جس میں کہہ سکتے ہیں کہ بڑے جلسہ جلوس کی اجازت نہیں ہوگی، پھر جو اخراجات کے حوالے سے ہے وہ کتنے اخراجات کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، جو یونین کونسل کا ممبر ہوگا اس کے لیے جو ضمانت ہے وہ 5,000 رکھی گئی ہے، جبکہ ٹاؤن کمیٹی کے ممبر کے لیے 8,000 رکھی گئی ہے۔
جو میونسپل کمیٹی اور ضلع کونسل کا ممبر کے لیے جو الیکشن جو انتخاب میں حصہ لے گا وہ 10,000 روپے زربیانہ جمع کرائے گا، جو کہ اس وقت الیکشن کمشنر نے مقرر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو یونین کونسل کے امیدوار ہوگا اس کے لیے جو اخراجات، جو انتخابات میں جو میٹنگز ہوتی ہیں، جو پروسیس کیا جاتا ہے انتخابات کا، اس میں تقریباً یونین کونسل کا ممبر صرف 1 لاکھ روپیہ خرچ کر سکے گا، جبکہ جو دوسرا میونسپل کمیٹی، میونسپل کارپوریشن کا اور اس کے علاوہ جو ضلع کونسل سے انتخابات میں امیدواران حصہ لیں گے وہ تقریباً 3 لاکھ روپیہ خرچ کریں گے۔ 3 لاکھ روپے کی لمٹ تک وہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن گزشتہ الیکشن میں بھی دیکھنے میں آیا جب ایک لمٹ دے دی جاتی ہے اس لمٹ سے کئی گنا زیادہ اخراجات کر دیے جاتے ہیں۔ اخراجات کیوں ہوتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کیوں اخراجات ہوتے ہیں۔ کہیں ووٹ جو ہے نا کسی کو مطمئن کرنے کے لیے اخراجات کیے جاتے ہیں، کہیں کسی کے ساتھ جو ہے وہ اسپیشل ڈیلنگ ہوتی ہے، جیسے بھی ہے وہ اخراجات سب جانتے ہیں، لیکن شکایت کوئی نہیں کرتا۔ اگر کوئی شکایت کرے تو وہ ممبر جو الیکشن میں حصہ لے رہا ہے، جو الیکشن جیتنے والا بھی ہوگا، اس کو جو ہے وہ خارج کر دیا جائے گا، اس کی وہ جو ہے الیکشن نہیں لڑ سکے گا۔ دوسرا جو خاص بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جو 15 اکتوبر کی جو ڈیٹ دی گئی ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے فائنل دی گئی ہے۔ اس ڈیٹ سے پہلے الیکشن کا شیڈول بھی اناؤنس ہو جائے گا۔ اس سے پہلے آئی ہوپ سو کہ جو اکتوبر کی فرسٹ ویک آف اکتوبر ہے اس میں الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا جائے، اس میں الیکشن ہو جائے۔ الیکشن کے لیے ہر جماعت کا جو ہے وہ ممبران جو ہے اہل محلہ ہیں وہ شرکت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے زیادہ پرابلم مجھے لگ رہا ہے حکومتی جماعت کو زیادہ پرابلم نظر آ رہی ہے، کیونکہ حکومتی جماعت کے میں جس بھی علاقے میں گیا ہوں وہاں پہ دیکھا ہے 2 3 4 بندے وہ خواہش رکھتے ہیں میں الیکشن لڑوں، لیکن جو سربراہان جماعت کے ان کے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ ہوگا کہ کس کو ٹکٹ دیں۔ جس کو وہ ٹکٹ جاری کریں گے آٹومیٹکلی دوسرا اپسیٹ ہوگا، دوسرا ناراض ہو سکتا ہے، آگے ان فیوچر ووٹ بینک جو ہے وہ کم بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو جماعتوں کے سربراہان ہیں اب دیکھنا میں یہی آئے گا کہ جو ان کو سوٹیبل لگے گا، جو مناسب لگے گا، جو لگتا ہے انہیں کہ وہ اپنے علاقے میں اہمیت رکھتا ہے اس کو ووٹ دے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تو جو اہمیت رکھتے ہیں کئی بزرگ حضرات تھے جو الیکشن لڑنا چاہتے تھے، ان بیچاروں کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، وہ شاید میٹرک نہیں تھے، ان کے لیے مشکلات تھی، اور کچھ نوجوانوں کے حوالے سے بھی مجھے کالز آئی تھی کہ یہ کنفرم کر کے مجھے بتائیں کہ وہ 25 سال سے 2-4 مہینے کم میں شاید گنجائش مل جائے گی، لیکن آج جو واضح احکامات جاری ہوئے الیکشن کمشنر صاحب کے، ان کے مطابق اگر 1 مہینہ کم بھی ہوا تو کم ہوا تب بھی جو ہے وہ اس میں الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اس کے علاوہ آج میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اچھی خبر تھی، اچھی خبر کہہ لیں یا درمیانی وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وقتی اچھی خبر، کہ عدالت عالیہ جو مظفر آباد میں ہیں، جسٹس سید شاہد بہار صاحب ہیں، معزز عدلیہ نے کے پاس آج رٹ دائر ہوئی، جو بجلی کے ہمارے بلات آ رہے تھے آزاد کشمیر میں، جن پہ فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس تھا، ای ٹیکس تھا اور مختلف ٹیکس تھے اس پہ، تو وہ ٹیکسز جو ہے وقتی ان کو معطل کر دیا گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ختم کر دیا گیا ہے، لیکن معطل کر دیا گیا۔ معطل کرنے کے بعد معزز عدلیہ اس پہ غور کریں گی، متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے پوچھ گچھ ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ بل اتنا زیادہ کیوں بھیجا گیا۔ جو غریب آدمی جس کی 10 یونٹس چلتی ہیں یا 50 یونٹس چلاتا ہے مشکل سے، اس کو ہزاروں میں بل دیا جائے، 6 ہزار 8 ہزار روپیہ ان کو بل دیا جائے، یہ ہماری معزز عدلیہ انصاف دے گی۔ کیونکہ اوورآل بھی دیکھا جائے پاکستان میں، اگر دیکھا جائے میرپور آزاد کشمیر میں جیسے بھی پورے آزاد کشمیر میں بھی ہم کہیں ہر جگہ بھی عوام کی امیدیں اپنی معزز عدلیہ سے منسلک ہوتی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ عدلیہ ہی ہمیں انصاف دیں گی۔ اسی لیے آج ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ عدلیہ میں، جنہوں نے عدالت عالیہ مظفر آباد میں انہوں نے ریٹ پٹیشن دائر کی، اس کا فیصلے میں چیف جسٹس نہیں ہے، جسٹس سید بہار جو شاہد بہار ہیں
انہوں نے بجلی کے بلات پہ جو اضافی ٹیکس ہیں وہ جو ہے ختم کر دیے ہیں، معطل کر دیے ہیں وقتی طور پہ۔ وقتی خوشخبری اچھی ہے، اللہ کرے یہ عوام کو مزید ریلیف ملے۔ عوام کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بجلی کے دفاتر میں جائیں، اپنا جو ٹیکسز ہیں ان کو ختم کروا کے جو بل ہے اوریجنل وہ وہاں پہ جمع کروائیں۔ تو امید ہے کہ ہمیں آگے بھی جو ہماری کشمیری کمیونٹی ہے، ہمارے آزاد کشمیر کی عوام ہے، سب لوگ رچ نہیں ہیں، امیر نہیں ہیں، سفید پوش بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا ان کو نہیں ملتا۔ ان کو اچانک سے بجلی کا بل اتنا ہیوی دیا جائے تو بڑی زیادتی ہے۔ تو امید ہے کہ ہمارے جو جسٹس شاہد بہار صاحب ہیں وہ اس کیس کے حوالے سے کوئی پازیٹیو فیصلہ دیں گے، سنیں گے دونوں طرف کا، کیونکہ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بلات، ہماری بجلی سب پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں۔ کہا جاتا ہے نیپرا فیصلہ کرے گی ہمیں بل انہوں نے کم کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے، یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہے وہ ختم کرنا ہے نہیں کرنا، وہ نیپرا فیصلہ کرے گی۔ ہمارے جو ہے نا محتاجی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہونا تو تھا کہ ہمارے لیے یہ جو ہمارے لیڈران ہیں جن کو ہم منتخب کرتے ہیں، عوامی نمائندے ہوتے ہیں ہمارے، جو وہ آگے جا کے ہمارے کیس کی فائٹ کریں، وہ آگے جا کے ہمارے لیے بحث کریں، ہمارے لیے لڑیں۔ لیکن یہاں پہ دیکھنے میں یہ آیا کہ صدر چیمبر آف کامرس تھے فیصل منظور، ایک نوجوان لیڈر تھا عمیر اصغر، دوسرا ہمارے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے صدر تھے، وہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو رہے۔ ان کا شاید اتنا رائٹ نہیں تھا بنتا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا شہری ہونے کا ثبوت دیا، کشمیری ہونے کا ثبوت دیا، انہوں نے ہمارے لیے فائٹ کی۔ تو جیسے بھی ہے، باقی اللہ پہ ہے، جو ہمارے لیے اللہ نے بہتر رکھا ہے وہ کرے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔